ہے ایام یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وسط ایشیا کے برفیلے میدانوں سے ایک طوفان اٹھا۔ چنگیز خان نے منگول کو قہر الہی بنا دیا تھا۔ دنیا کانپتی تھی، یہ طوفان آ رہا تھا۔ چنگیز خان کا اشارہ ہوا اور لشکر مغرب کی طرف چل پڑا۔ کوئی دیوار نہ رکی، کوئی قلعہ نہ ٹھہرا۔ اسلامی شہر ایک ایک کر کے گرتے گئے۔ سنہ 1258، علم اور نور کا شہر۔ دجلہ کے کنارے سنہری گنبد چمکتے تھے۔ پھر ہلاکو خان کا لشکر آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ بغداد جلایا گیا، کتابیں دریا میں پھینکی گئیں، پانی 3 دن سیاہ رہا، خلیفہ قتل ہوا۔ اسلامی دنیا کا دل بند ہو گیا، لیکن اسلام زندہ تھا۔ فتح کے بعد مغل فاتح ملبے میں چلا۔ ٹوٹی مسجد کی دیوار پر قرآنی آیت ابھی بھی چمک رہی تھی۔ اس نے چھوا، کچھ محسوس ہوا، اندر سے کچھ ہلا۔ رات کی آگ کے پاس ایک مسلمان عالم بیٹھا، بے خوف، پرسکون۔ مغل سردار سن رہے تھے۔ قرآن کی آواز خیموں میں گونجی، دل پگھلنے لگے۔ صوفیہ مغل علاقوں میں گئے، محبت لے کر، تلوار لے کر نہیں۔ انہوں نے مریضوں کو شفا دی، بھوکوں کو کھانا دیا۔ مغل حیران تھے، یہ کیسا مذہب ہے؟ رات کو کے سوال پوچھتا رہا۔ عالم نے جواب دیے۔ غازان نے آسمان دیکھا، آنکھیں نم تھیں۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ سنہ 1295، غازان خان نے اسلام قبول کیا۔ ایک ایک کر کے سردار جھکتے گئے، تاریخ نے کرٹ لی۔ مغل علاقوں میں اسلام پھیلتا گیا۔ مساجد اٹھیں، مدرسے کھلے، بازار آباد ہوئے۔ جو تلوار نے تباہ کیا تھا، ایمان نے تعمیر کر دیا۔ سمرقند سے امیر تیمور اٹھا، مغل خون مسلمان دل۔ لنگڑا تھا لیکن ارادہ فولاد تھا۔ تلوار پر قرآنی آیات تھیں، جنگ سے پہلے نماز پڑھتا تھا۔ تیمور نے سمرقند کو دنیا کا حسین ترین شہر بنایا۔ ریگستان چوک کے نیلے گنبد آسمان کو چھوتے تھے۔ جو شہر جلایا گیا تھا، اب علم کا مرکز تھا۔ بابر نے فرغانہ کھویا، سب کچھ گیا۔ پہاڑ پر اکیلا بیٹھا، شعر لکھا، رویا لیکن ہارا نہیں۔ اس کی آنکھیں ہندوستان کی طرف تھیں۔ سنہ 1526، پانی پت کا میدان۔ بابر کی توپوں نے تاریخ بدل دی۔ ابراہیم لودھی شکست کھا گیا۔ بابر نے سجدہ کیا، مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑ گئی۔ اکبر کے دربار میں ہر مذہب کے عالم بیٹھتے تھے۔ فتح پور سیکری کے محل اٹھے۔ ایک مغل بادشاہ نے ہندوستان کو تہذیب دی، سلطنت نہیں، ایک دنیا بنائی۔ ممتاز شاہجہاں نے تاج محل بنایا، محبت کی وہ یادگار جو دنیا نے نہ دیکھی تھی۔ سفید سنگ مرمر تلا گلابی چمک تھا۔ ایک مغل نے محبت کو لازوال کر دیا۔ اورنگزیب، سب سے بڑی سلطنت کا مالک، سادہ لباس، فرش پر نماز، اپنے ہاتھ سے ٹوپی سی کر روزی کماتا تھا۔ طاقتور ترین بادشاہ، فقیر